الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہر مومن کا مطلوب ہے، پس مومن کو چاہیے کہ اپنے اکثر اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھے اور اس کام پر پابندی سے عمل کرے، غفلت نہ کرے، بالخصوص جمعہ کے دن، کیونکہ اس بارے میں حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث میں حکم وارد ہے۔ بعض علماء نے درود شریف کو نماز میں واجب قرار دیا اور بعض کہتے ہیں کہ نماز میں درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ بس جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہے، اسے چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس ذات پاک پر درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے خوابیدہ صلاحیتوں میں جوش اور گنگ زبانوں کو بولنا سکھایا۔ ایسا کرنے والا شخص دعا کی قبولیت کا حقدار، اپنی مراد پانے میں کامیاب ہے۔ وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے درمیان ہو، رد نہیں کی جاتی، اسے قبولیت کے دروازے سے نہ دور کیا جاتا ہے نہ روکا جاتا ہے۔ ہر دعا آسمان کے نیچے روک لی جاتی ہے، جب دعا کے ساتھ درود شریف ملتا ہے تو دعا اوپر چڑھتی ہے اور مراد پانے میں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ کتنی برکت ہے درود شریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو بحر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی موتی ہوتی ہے، اس کو سنتے وقت، کتاب کے شروع اور آخر میں، اذان کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، رسائل لکھتے وقت، خاک ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن کر درود شریف نہ پڑھے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے یہی کافی ہے کہ فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس ارادے پر ممنون ہوتے ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور معزز فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف اس کے لیے تمام مشکلات میں کافی ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے تمام کرب اور دکھ دور ہو چکے ہوں گے۔ جس شخص نے کسی کتاب میں بصورت تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، وہ شخص ثواب عظیم پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں رہے گا۔ اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ سلام پڑھا، گویا اس نے 10 غلام آزاد کر دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد مبارک پر حاضر ہو کر، روزہ مبارک پر حاضر ہو کر درود شریف پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا درود شریف سنتے ہیں، اور جو ہجر کے مارے دور سے درود شریف پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں
جو ہر لمحہ روئے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، وہ امت کی طرف سے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک درود شریف پہنچاتے ہیں۔ روشن دن اور روشن رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ بس کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم پر لازم ہے۔ تم جہاں بھی رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بخیل ہے وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے۔ اے اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے تمام وعدوں کو روز حشر پورا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام گاہ کو عزت عطا فرما، اور اپنے عظیم فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امیدیں پوری فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ قبول فرما۔ اپنی نظر کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشخبریوں کی انتہا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی عنایت کے سرچشمے کھول دے۔ اپنی جناب خاص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار غلبہ عطا فرما۔ ایسا درود جو سلامتی اور فضائل سے ملا ہوا ہو، اے اللہ اپنے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا درود بھیج جو عزت و تکریم اور شرف و کرامت پر مشتمل ہو۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔